لوٹا ادھر ہی جاتا ہے جہاں سے سفر شروع. ہم وہی لوٹیں گے کیونکہ شروع بھی وہی سے. آج کل بڑی ندوی چل رہا ہے. اس سے وہ مناظرہ ہوا دلی والا. ارے جو چیز شروع ہوتی ہے وہی تو حادث ہوتی ہے. اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ولم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد. ہم شروع ہیں کیونکہ ہم میں تبدیلی ہے، تغیر ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. بچپن سے پڑھتے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ اگر وہاں اس وقت اس ملحد کے سامنے ہمارا کوئی سنی متعلم بھی ہوتا تو وہ بھی منہ توڑ جواب دیتا. لیکن آئیے اسی طرح بڑی تیزی کے ساتھ سب سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح. جب الست بربکم پر قالوا بلا کی صدا ملے. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں. حکم ہوا دنیا بدلو. ہم وہاں سے چل کے اپنے باپ کی صلب میں آ گئے. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے. حکم ہوا دنیا بدلو. ہم وہاں سے چل کے اپنے ماں کے شکم میں 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ یا بہت زیادہ تو 10 مہینہ. جب تک اللہ پاک نے چاہا ہم وہاں تھے. حکم ہوا دنیا بدلو تو ہم یہاں. اس مصیبتستان، اس ٹینشنستان، الجھنستان، لفڑتی، سارا جھگڑا لفڑا سب گڑبڑ سب. اور جب تک اللہ پاک چاہے گا ہم یہاں ہوں. 20 سال 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال بس. اب بہت کم لوگ سنچری مار پاتے ہیں. پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے، اب کھا کھا کے مرتے ہیں. ہائپر ٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو کولیسٹرول ہے تو ٹرائیگلیسرائڈ ہے. کھا کھا کے مرتے. جب تک اللہ چاہے گا حکم ہوگا دنیا بدلو تو ہم انشاءاللہ قبر میں چلیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ پھر جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں. حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم حشر میں چلے جائیں گے. ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک آن، ایک گھڑی، ایک ساعت جب تک اللہ چاہے گا ہم حشر میں. حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہم تو یہ بتاؤ ہم مریں گے. When we will die, we are just transferring from the world to another. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہم منتقل ہو رہے ہیں. ہم مریں گے. یہیں سے عقیدے کی ایک بات لے لو تو مزہ آ جائے. موقع ملے تو ان ریال پرست مولویوں سے کہو اور کہو کہ حضور کو مر کے مٹی میں ملنے والا مردی بول دینا کہ موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹا. محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج میرا عنوان فلسفہ موت و حیات نہیں ہے. میں بس ایک بات میں نے جملے معترضہ کے طور پہ کہہ دی. یہ بات موضوع سے ہٹی تھی لیکن سنیوں کے دل سے سٹی تھی. توجہ ہے نا؟ جیسے جیسے اللہ نے ہم ویسے ویسے اپنا سفر کرتے رہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا. مناظرے میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ کنٹینجنسی کیا ہوتی ہے. یہ سبب عالم اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے تو اس سے بول دے کہ وہ قادر مطلق، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ساری ضرورتیں وہاں جا کے ختم ہو جائیں. قادر مطلق، لیکن اس نے دنیا کو عالم اسباب کی شکل میں بنایا. ہر چیز کسی نہ کسی سبب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ ڈیپینڈنسی جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے وہاں انڈیپینڈنسی ہے. اور انڈیپینڈنٹ وہ ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو. اور وہی ہے، وہی محرک حقیقی.
جس کو ارسطو نے محرک اول کہا، لیکن ہم لوگ اسے محقق حقیقی اس کے علاوہ کوئی محرک توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ فلسفہ بھی سمجھتے چلے اللہ نے سب کچھ سبب جوڑ دیا. جیسے بارش ہوتی ہے اس کا ایک سبب، زمین سے بخار اٹھتا ہے پھر خلاؤں میں جاتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن مکس ہوتے ہیں، پھر بادل بنتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ بادل نے برسایا، مسلمان کہتا ہے اللہ نے برسایا. اس نے ہر چیز کو سبب سے جوڑا. ایسے ہی ہمارا یہ جو نقل مکانی ایک دنیا سے دوسری دنیا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، سب کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک کارن ہے، ایک وجہ. ہم عالم ارواح میں حکم ہوا دنیا بدلو، ہم باپ کے سرگ میں آگے، اس کی وجہ کیا بنی؟ حکم رب. زور سے بولو کن فیکون. باپ کے سرگ سے چل کے ماں کے پیٹ میں، اس کا کارن کیا بنا؟ سنت نکاح. ماں باپ نے نکاح کیا اور میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں، ماں کے شکم سے چل کے اس دنیا میں آیا. اس آنے کی وجہ کیا بنی؟ درد زہر، پرسوں پیڑا، لیبر پین جو ہماری بہنیں مائیں کرتی. اس کے بعد اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کب؟ وہاں جانے کا ریزن کیا ہوگا؟ کارن کیا ہوگا؟ قبض روح. کیا ہے؟ حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام کو نکالیں گے، ہم یہاں سے وہاں چلیں گے. اب اس کے بعد حشر. حشر کے بعد اگلی دنیا ہے جنت. قبر کے بعد اگلی دنیا ہے حشر. وہاں جانے کا ریزن کیا ہوگا؟ سورہ اسرافیل. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے لوگ قبر سے نکل کے حشر میں پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت. کیا ہے؟ وہاں جانے کا ریزن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. کچھ اور نہیں، مصطفیٰ کی شفاعت. تو مطلب صاحب کہ خیریت سے جانا تو نہ ادھر دے نہ ادھر دے، بس دامن مصطفیٰ تھام دے، پیچھے پیچھے چل جنت تک. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ حضور کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی حضور کی سنتوں پر چلو، ان کے فرامین کو ایکسپٹ کرو، مانو، اس پر چلو بھی، دوسروں کو چلاؤ. اور اس مقصد کو جان کے کرو کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. ایک مالا دوئی مالا بغیر زینے کے نہیں جا سکتے، اللہ تک بغیر مدینے کے جاؤ. سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کو ہم راضی کرنے ہیں. All born in this world to please Almighty. کچھ ایسا کریں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے. آپ یہاں بیٹھ کے جیسا سن رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اپنے پیر کی محفل میں آئے ہیں، یہاں رحمتیں برس رہی ہیں، بس میرا مولا اس ادا کو دیکھ کے ہم سے راضی ہے. یقین جانو مسلمانوں، ہر کام یہ کسی نیت سے. حق تو یہ ہے کہ شادی بھی کرو تو اسی نیت سے. یہ نہیں کہ ہم ایک لائف پارٹنر کے لیے شادی کر رہے ہیں. ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں، اور جب گناہ سے بچیں گے تو اللہ راضی ہوگا. رضا مولا یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور اللہ راضی کب ہوگا؟ جب ہم اس کی پسند کو جانتے ہیں. ہمارا اس سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تو پسند کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو اس کے قریب ہے. کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قریب وہ سب سے زیادہ حبیب. جیسے میزبان نے مجھے دعوت دی، شاندار کھانا پڑا، مٹن بھی ہے، چکن بھی ہے، قورمہ بھی، اللہ جانے کیا کیا ہے، بریانی، ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس، اتی سوادشٹ ونجن، بٹ آئی کوڈنٹ انجوائے the food. اس لیے اچھا نہیں لگا کیونکہ کھانا میری پسند کا نہیں. کیا سمجھے اس مثال سے؟ اللہ کرے آپ سب سمجھ جاؤ. بلا تشریف، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند